اتنا پیارا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. کتب علیکم الصیام، پہلی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا، اور یہاں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان میں زندہ ہو، موجود ہو اور تندرست ہو وہ روزہ رکھے. اب یہ تندرست اور زندہ موجود مقیم ہو، ہمارے دین کی آسانیاں ایک الگ مستقل موضوع ہے. یہ نہیں کہ بندہ بیمار ہے اسے روزہ رکھنا ہی ہے، بندہ مسافر ہے اسے روزہ رکھنا ہی ہے، نہیں. ایام معدودات فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، کچھ کما لو. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ گنتی بعد میں پوری کر لو، گنتی پوری کرنی ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کریم اگر ایک لفظ بڑا مشہور ہے لیکن وہ اہل خرافات نے اپنے کھاتے میں لے رکھا ہے سالگرہ. اگر وہ اس کھاتے میں نہ ہوتا، برتھ ڈے کھاتے میں، تو یہ ماہ رمضان نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. ہر سال رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا. رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے یہاں قرآن پڑھے ہوئے نا، ایسے اونچی اونچی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، سبز رنگ کا، اوپر گولڈن گوٹے کے باندھے ہوئے کپڑے، اور بنا سجا کے اوپر رکھ دیا تاکہ کسی کو پشت نہ ہو، اس کو پشت نہ ہو. بے ادبی سے ڈرنے کے لیے بڑے بے ادب ہو گئے. قرآن کو پشت نہ ہو اس سے ڈرتے ہوئے اتنا اونچا رکھ دیا کہ سارا سال پشت کیے ہوئے ہیں، اس کو نیچے کوئی اتارتا نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے یہاں دیہات میں خاص طور پر ایک عادت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی معاملہ میں قسم اٹھانا چاہے تو کہیں گے بھئی سر پہ قرآن رکھ کے قسم اٹھا. اب یہ قسم اٹھانے کے لیے وہاں سے اتارا جائے گا، ورنہ وہاں سجا رہے گا سال بھر. رمضان کے استقبال کے لیے اب قرآن کریم کے اوپر سے تھوڑا گرد و غبار کو جھاڑ لیجئے، پڑھنا شروع کیجئے، توبہ تائب ہو جائیے اور دل کی خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کریے. میں تقریر کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں صرف تعارف کروانا چاہتا ہوں اپنے شیخ صاحب کا. اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے. ہمارے پاکستان کی مشہور شخصیت ہے قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین اور بہترین خطیب. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ان کو سب کے کہے کا اور سنے کا فائدہ پہنچائے، اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشے، اور ہر نیک کام کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. سبحان اللہ.
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے قمر کا چاند اوروں کا قمر کا چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے. پھر ساتھ لگتے ہی یہ بات عرض کروں کہ کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے. کہو بے شک اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جس کے دل میں دین اور اسلام سلامت نہیں ہے اس کے کافر اور شیطان ہونے میں شک بھی نہیں ہو سکتا. کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے دشمن ہے وہ زبان جو ورد قرآن نہ رہے. کہتی گئی یہ ہسٹری با آواز بلند تم کچھ نہ رہے ہم کچھ نہ رہے گر مسلمان نہ رہے. پھر میں کیوں نہ کہوں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر بولے کیا لکھنا نہیں آتا تو کیا کرنا ہے پڑھا کر پڑھنا ہے. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر مولانا شیخ ابو عدنان صاحب شیخ منیر قمر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے. یہ میں جانتے ہیں نا اپنے گاؤں میں ریحان چیمہ دسکا ادھر سارے بیان کرواتے رہتے ہیں. ان کی موجودگی میں میرے بیان ہوئے ہیں کافی. تو یہ جانتے انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے پڑھا کر. یہ ساتھ ساتھ جی ماشاءاللہ بولتے ان کو پتہ ہے نا ہم کیسے بول سکتے ہیں. ہمیں ایسے بولا نہیں جاتا. بندے بیٹھے رہے جیسے قبرستان میں واز کر رہا ہے بندہ جی اسی طرح سمجھے ذرا بندوں میں جی آپ کا اور پھر قبرستان والوں کا کیا فرق ہوا. آپ پتہ چلے نا بندے جاگ رہے ہیں اور زندہ ہیں اللہ کے فضل سے تو پھر تو آپ بیان کر سکتے ہیں جی. ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہے جتنا مرضی غور سے سنے ہم سے تقریر نہیں ہوتی. پھر آپ خود ہی تقریر کر لیں. جی ادھر دیکھیں نا ساتھ ملے میرے. لکھنا نہیں آتا تو میری جان بس آپ تو پاکستان والا سما پیدا کریں گے تو تقریر وہ ہوگی. پھر کہ آپ نے کہنا یار وہ تقریر ہم جو کیسٹوں میں موبائل میں پھر سنتے ہیں یوٹیوب پر تو وہ تو اور ہوتی ہیں. یہ آج تقریر کیسی کی ہے انہوں نے. پھر ایسی ہوگی جیسے آپ ہیں. ہاں جی 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 تب توجہ فرمانا. میں نے کہا لکھنا نہیں آتا تو میری جان
پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان. پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے ہر انسان جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایسے دل کو محبتوں کی جیسے کہتے ہیں اتنا دل خوش ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی کا نام آتا ہے دل جناب لہرا جاتا ہے اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ اتنا پیارا نام جسے ایک مرتبہ ادا کرنے سے ہونٹ دو مرتبہ آپس میں گوڑی جفیاں ڈالتے ہیں. ماشاءاللہ اتنا پیارا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد. دیکھو ایک مرتبہ نام لیا اور آپ نے درود بھی پڑھ لیا ساتھ. ماشاءاللہ ایک مرتبہ پیارے آقا کا نام لینے حضور کے نام نامی اس میں گرامی میں 5 حروف ہیں. ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. تو پہلے نام لینے سے 10 نیکیاں مل گئی, پھر درود پڑھنے سے 10 نیکیاں مزید مل گئی. 10 اللہ کی طرف سے آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہو گیا, 10 رحمتیں برس پڑی اور 10 گناہ معاف کر دیے گئے اور جنت میں 10 درجات بھی بلند فرما دیے گئے. اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا ثواب. سبحان اللہ. رمضان اور قرآن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا صحابہ کل تشریف لانا, میں آپ کو قرآن پاک کا 1/3 حصہ سناؤں گا, یعنی 10 سپارے قرآن پاک کے سناؤں گا. صحابہ کھینچے چلے آئے, اتنا کہ رش لگ گیا, مسجد نبوی میں جگہ نہ ملے. سبحان اللہ کے صحابہ اتنا شوق رکھتے تھے کہ آج اللہ کے محبوب سے 10 سپارے قرآن سنیں گے. سبحان اللہ. اور ہمارے تراویح پڑھانے والا اگر اعلان کر دینا زیادہ سپارہ پڑھتا ہے نا, کہے جی کل کو میں 2 سپارے پڑھوں گا, 10 بھی نہیں 2 پڑھوں گا, تو پھر جو پہلے جو بابے بوبے ہوتے ہیں تھوڑے بڑے وہ بھی نہیں نظر آئیں گے. ہاں جی, کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں. یہ اتنا کے بعد وہ ایسا صرف اور صرف اللہ کی قسم مسلک کے حق, مسلک کے اہل حدیث کا ایسا مسلک ہے, یقین جانو کہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. ہم کسی کو غلط نہیں کہتے اور کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں ہے, اپنے میٹھوں کا ہوکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ریڑیوں والے انگوروں کی ریڑیاں لگا کر 5-7 کھڑے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اکثر تقریروں میں, وہ کہتے ہیں جناب ہر کوئی کہتا ہے میرے میٹھے میرے میٹھے میرے میٹھے. کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا کہ وہ اس کے کھٹے اس کے کھٹے اس کے کھٹے, ایسے ہر کوئی میٹھوں کا, ہم اپنے میٹھوں کا ہوکا دیتے ہیں. ہاں جی, یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو پوری دنیا میں صرف اور صرف یہ مسلک کے حق اللہ کے فضل سے ہے کہ جس کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. کیوں جی, یہ تو آپ کا دلی تسلیم کر رہا ہے کہ ایمان جب قرآن سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. کیوں جی, اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا, فرمایا جی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ پر توکل کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تھا صاحب ہاں جی صحابہ کا ایمان. ہمارا ایمان برابر نہیں ہو سکتا. باقی مسالک کے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک منجمد چیز ہے, نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے.
وہ کہتے ہیں جیسا صحابہ کا ایمان ایسا ہمارا ایمان، لیکن بالکل غلط، سرے سے غلط ہے. نہ ہاں جی، ایمان کا پوچھو، ساری کائنات کے مسلمانوں کا، موجودہ مسلمانوں کا ایمان مل کے میرے ایک سیدنا بلال کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اندازہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھنچے چلے آئے، جمگٹا لگ گیا، مجمع لگ گیا، آپ تشریف لائے. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے نبی نے سورۃ اخلاص تلاوت کی اور آپ گھر تشریف لے گئے. صحابہ باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، آپ کو کام یاد آ گیا. اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے تھے صرف اس لیے کہ بعد میں باتیں بوتیں کر لیں، یہ خطابت کا ایک انداز ہے. کتنی دیر بعد جب باتیں بوتیں کر لی انہوں نے، آپ دوبارہ تشریف، آپ نے فرمایا آپ گئے نہیں، آپ گئے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی آپ نے پیارے محبوب 10 سپارے قرآن مجید سنانے کا وعدہ کیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکیلی سورۃ اخلاص 10 سپاروں کے برابر. پڑھنے کا بھی اتنا ثواب، سننے کا بھی اتنا ہی ثواب. ماشاءاللہ سننے کا ثواب بھی برابر. سبحان اللہ، ہم نے 10 سپاروں کا ثواب لے لیا اللہ کے فضل سے. چلو ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ثواب ہی ثواب، پورے قرآن مجید کا ثواب. جی میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا. اللہ کریم نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ساتھ ہی فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے، اس کے استقبال کے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے دوڑو. صحابہ کتنا زیادہ مغفرت طلب کرنے والے تھے. ایک مرتبہ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ جب اپنی فصلوں کو، کھیتوں کو پانی پلا کر کے، کیوں پانی اونٹوں پہ خچروں پہ لاد کے لاتے اور پانی پلاتے اپنی فصلوں کو. جب تھک گئے، ان پر گراں گزری، بڑی مشکل پیش آئی، تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے پاس چلیں اور جا کر نہر کی کھودائی کی اجازت لے لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں. پیارے محبوب نے دیکھا میرے صحابہ اکٹھے ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں، ان کے اتفاق اور اتحاد کو دیکھا. میرے نبی ان کے استقبال کے لیے چل دیے، آگے میرے نبی چل دیے. سبحان اللہ. میرے نبی قریب جا کر فرماتے ہیں مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، اہلا سہلا مرحبا. آپ نے ان کا استقبال کیا. سبحان اللہ. صحابہ میرے نبی خوش ہو کے ان کے اکٹھ کو، ان کے اتحاد اور اتفاق کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں آج جو مانگو گے میں تجھے دوں گا، مانگو جو مانگنا ہے. سبحان اللہ. اور اس جملے کی وضاحت اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی. لا اسأل اللہ لکم الا اعطانی، میں جو کچھ اللہ سے تمہارے لیے مانگوں گا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا.
ورنہ لوگوں کا عقیدہ برباد، اتنی وضاحت کے باوجود بھی لوگوں کے عقیدے برباد ہوئے پڑے ہیں، حالانکہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی. ہر کوئی ہے جی یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، نبی پاک اللہ سے مانگ کر دیں گے، دعا کریں گے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے جی. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں سر جوڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں کے ساتھ منہ لگا کر ہیں جی، وہ خسر پسر ہونے لگی، کیونکہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اونچا تو بول نہیں سکتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مشورہ کرتے ہیں، یار چھوڑو یہ دنیا کی نہروں کو کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی سے یہ نہ دعا کرا لیں کہ حضور سونے جنت کی نہریں مانگ دو. سبحان. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور ہمارے لیے مغفرت طلب کر دو. میں نے پڑھا ہے نا قرآن پاک، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. صحابہ ایسے صحابہ کو پتا تھا کہ بخشش ہوگی تو جنت مل جائے گی، نہریں بھی جنت کے بیچ میں ہی ہوں گی. صحابہ نے عرض کیا حضور مغفرت کی دعا کر دو. اللہ کے نبی فرمانے لگے، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. اللہ انصاریوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی بخش دے. واہ کیسی لمبی چوڑی، انہوں نے اپنی بخشش کی دعا کہی. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے ان کے اتفاق کو دے کر آپ نے اتنی لمبی چوڑی دعا کر دی، اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کی اولادوں کو بھی بخش دے، اولادوں کی اولادوں کو بھی بخش دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو. وَجَنَّةٍ، ہاں جی مغفرت ہو جائے گی تو جنت مل جائے گی. آگے اللہ کریم نے ساتھ ہی فرما دیا، پوری وضاحت اس میں موجود نہیں لیکن تفسیر میں آتا ہے. اللہ نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت ملے گی جب بخشش ہوگی کہ جس جنت کا طول و عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، جو متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے ویر غور فرمانا ذرا، محدثین کا کیا طریقہ کار تھا. سبحان اللہ. رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 5 ماہ تک روتے رہتے، پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں. 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں کرتے. استقبال رمضان آپ کہتے ہیں 6 ماہ پہلے وہ تیاری میں رہتے. تیاری کیسے کرتے؟ پریکٹس کرتے، روزے رکھنا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیتے نا شروع میں. مجھے ایسے معلوم ہوتا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. یہ رمضان المبارک کے لیے تیاری ہو رہی ہے، پریکٹس ہو رہی ہے، استقبال رمضان کرنا ہے، تو ایسے کرو جیسے پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دیکھو صحابہ 6 ماہ تک پہلے جناب پریکٹس کرتے رہتے، روزے رکھتے، لمبے لمبے قیام فرماتے، لمبے لمبے رکوع کرتے، لمبے لمبے سجود کرتے اور صدقات اور خیرات کرتے تاکہ یہ چیزیں ان کی عادت میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. اس ماہ مقدس میں احکام کی بجا آوری کے لیے، ہاں جی مقدس میں احکام بجا لاتے ہوئے ان کو تھکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی وہ اکتاہٹ محسوس نہ کرے. سبحان اللہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے جی استقبال رمضان میں آپ کو سناتا ہوں. صحیح حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَغِمَ أَنفُ الرَّجُلٍ، ہلاک ہو گیا وہ شخص دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی میں رمضان آیا، ثم انسلخ،
پھر وہ چلا گیا قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی. بندے کی بخشش جس کی نہیں ہوئی، رمضان آیا اور آ کے چلا بھی گیا اور اس نے رب سے بخشش نہیں کروا لی، تو وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا بندہ. اندازہ لگاؤ، پیارے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت سے دور رکھیں گے. سبحان اللہ، ایک روزے کا اتنا اجر ہے، سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی، اللہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، بات سن لو، دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ 3 بندے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوگی. پہلا بندہ وہ ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا رد ہوتی ہی نہیں. روزہ رکھ کے جو دعا کریں گے اللہ پوری کر دے گا. دعا کرنی نیک ہے، نیک دعا اللہ پوری کرے گا. دیکھو آپ بری دعائیں کرتے رہیں، اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ وہ قبول ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. نیک دعائیں کریں، دعا نیک کریں، روزہ رکھنے کے بعد بس روزے کو پہرا دیں. ایک روزے کا اجر، ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ. فرشتوں نے کہا اللہ فلاں عمل کا ثواب بتا دیا کہ ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب لکھنا ہے، کسی نیکی کا 700 گنا لکھنا ہے، کسی کا کتنا لکھنا ہے زیادہ. ہاں جی، اللہ سونے روزے کا ثواب تو آپ نے بتایا ہی نہیں. فرشتے پوچھتے ہیں اللہ روزے کا ثواب ہم کتنا لکھیں؟ کرام کاتبین جو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں جناب. کہتے ہیں کتنا لکھیں؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں سارے کے سارے درختوں کی کلمیں بنا لو، سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، میرے ایک بندے کے ایک روزے کے ثواب کو لکھنا شروع کر دو، کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. میرے ایک بندے کے ایک روزے کا ثواب نہیں آپ لکھ سکتے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. الصوم لی وانا اجزا بہ، دوسری قرات کہ فرمایا روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. سبحان اللہ. اندازہ لگانا آپ. جی پہلا وہ بندہ ہے کہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ کون ہے؟ روزے دار. جس نے روزہ رکھا اس کی دعا ہاں جی رد کی نہیں جاتی. اور فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی، بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں کہ نکاح، آپ نے فرمایا نکاح جو ہے، نکاح کرنا اغض للبصر واحسن للفرج. فرمایا یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے نکاح سے خواہشات کنٹرول ہوتی ہیں، یعنی بندے کی عزت محفوظ رہتی ہے. اغض للبصر، اور آنکھیں جھک جاتی ہیں. سبحان اللہ. جی اگر یہ کام نہیں کر سکتا، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، یا اس کو کوئی مناسب رشتہ میسر نہیں ہے، فرمایا پھر روزے رکھے. روزے رکھنے سے خواہشات کنٹرول، روزہ خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے. جی میرے پیارے بھائی، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رمضان المبارک کے شب و روز گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. دن کو بھی گناہوں کا کفارہ، رات کو بھی گناہوں کا کفارہ. فرمایا یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا قرآن مجید، روزہ اور قرآن، یہ 2 چیزیں، ان کا گہرا تعلق میں نے بتایا نا. روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ کے حضور ایڈوکیٹ بن جائیں گے، اللہ کے سامنے سفارشی بن جائیں گے، دلائل پیش کریں گے. اللہ جناب روزہ کہے گا وَيَقُولُ الصِّيَامُ اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ. اللہ
میں نے اس کو کھانے پینے سے روک رکھا، شہوت سے مرضی سے روک رکھا، جو روزے کی حالت کے علاوہ جناب جائز کام ان سے بھی یہ رکا رہا روزے کی حالت میں۔ اللہ سونے ہیں جی اسے فشفعنی فی، اللہ میری سفارش اس کی حق میں قبول فرما۔ ابھی تک یہ وکیل صفائی دلائل پیشکاری رہا ہوگا، جرا کر رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، ادھر سے قرآن آ جائے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روک رکھا۔ سارا دن کام مزدوری کرتا تھا، رات کو تراویح کا ٹائم ہوتا تھا قرآن سننے لگ جاتا تھا، جب بھی ٹائم ملتا تھا قرآن مجید پڑھنے لگ جاتا تھا، پیاس بھوک لگی ہوتی تھی قرآن کی تلاوت دن کو روزے کی حالت میں کر رہا ہوتا تھا۔ اللہ میں قرآن ہی تھا جس نے اس کو جناب میں نے نیند سے بیدار رکھا، اس کے باوجود اللہ سونے میری بھی فشفعنی، میری سفارش بھی قبول فرما لے۔ حدیث میں آتا ہے قال فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ اور جس بندے کی آج دنیا کو کام ہو نا، آپ کو معلوم ہو کہ فلاں بندہ بڑا بندہ ہے، ان کی سفارش قبول ہوگی ہر لحاظ میں، آپ اس کو اتنا خوش کریں گے، اتنا راضی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دیکھو ادھر قرآن ہے اور رمضان ہے، روزہ ہے، یہ سفارشی ایسے ہیں کہ جن کی سفارش رد کی نہیں جائے گی بلکہ قبول ہی ہوگی۔ ان کو ہمیں سنبھالنا چاہیے نا، ان کا خیال کرنا چاہیے، قرآن مجید سے پیار کرنا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر روزہ رکھنے کے بعد جیسے اس کی روح کے مطابق روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہے جی بالکل ویسے بھی جو چیزیں منع ہے روزے میں تو زیادہ منع ہو جاتی ہیں۔ بندہ اپنی نظر کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، بندہ اپنے ہاتھ پاؤں کا، چلنے کا، ہیں جی پھرنے کا، اپنی سوچ کا روزہ رکھے، سوچ ہی اللہ کی طرف لگا دے مکمل طور پہ، اس روزے کا اجر ملے گا۔ ورنہ بندہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا نہیں نہ چھوڑتا تو پھر اللہ فرماتے ہیں آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، روزہ نہ رکھ، بے شک روزے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا آپ کو۔ اس لیے میرے بھائی اندازہ لگاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری اور آپ کی امی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امی عائشہ اور جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، سبحان اللہ، روزے زیادہ رکھتے تھے اور بیمار بھی کم ہوتے تھے۔ اندازہ، اور یہ ہمارا بھی تجربہ ہے، یقین جانو آپ کا بھی ہوگا، روزہ رکھنے والا بندہ بیمار کم ہوتا ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہی ہے نا، آج کل تو یہ سارا آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل میں سارا کچھ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑی پوسٹ چلی تھی کہ روزہ کینسر جیسے موذی مرض کا علاج ہے۔ اندازہ لگاؤ، جب روزہ رکھتے ہیں نا، اور بھی بہت ساری بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو پھر گندے بیماری والے جراثیموں کو وہ پھر کھانا شروع کر دیتا ہے جی، روزہ ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، بندہ بیمار رہتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ بھوکے رہنے سے جی زیادہ فائدے ہیں، زیادہ بسار خوری، زیادہ کھانا، یہ تو بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کھانا کم کر دیں، کیوں جی؟ کھانا، مسلمان کہتے ہیں روزہ رکھنا شروع کر دے، کم از کم بندہ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دے، بارے نیارے ہو جائیں، کم روٹین ہی بنا لے، آگے پیچھے بھی روزہ رکھے، زیادہ سے زیادہ جی روزہ کتنا رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر جی، میں آپ کو بتاؤں گا، بیہقی شریف کی حدیث ہے، جناب حضرت سعید بن حجاج اور سعد بن ابراہیم، سعید بن المسیب اور سیدنا عثمان دن کو سخاوت کرتے اور جناب روزہ رکھتے، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے جی، قرآن تہجد پڑھنا شروع کر دیتے، سجود و قیام میں یہ سارا ان کے شیڈول میں شامل تھا۔ جناب داؤد بن ابی ہند
40 سال انہوں نے روزے رکھے، 40 سال روزے رکھتے رہے. ان کی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ کپڑا فروش تھے، کپڑا بیچتے تھے، تو گھر سے کھانا لے کے جاتے، وہ کسی کو تقسیم کر دیتے، کسی غریب کو کھلا دیتے، خود روزے کی حالت میں ہوتے، گھر آ کے روزہ افطار کر لیتے. اندازہ بیوی کو بھی نہیں پتا. یہ اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا ایک میں آپ کو بات بتلاؤں، زندگی میں پتہ نہیں پھر ذہن میں آتی ہے نہیں بات، جی کبھی نکل ہی جاتی ذہن سے، اتفاق سے میرے ذہن میں بات آ گئی. ریا اور دکھلاوے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے نا، حج کرنے والے کا حج ہے جی، جہاد کرنے والے کا جہاد، قرآن مجید کی پڑھنے والے کا قرآن مجید پڑھنا، اور اسی طرح ہے جی جناب بندہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. ٹھیک ہے، قرآن کے قاری کی بات، مالدار خرچ کرنے والے سخی کی بات، اور جناب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شہید کی بات آپ نے سنی ہے نا، حدیث لمبی چوڑی حدیث ہے. تو سارے اللہ فرمائے گا، وہ اللہ فرمائے گا کیا کر کے، ہر کوئی اپنا اپنا عمل پیش کرے گا. اللہ فرمائے گا تینوں کو کہا کذبتا کذبتا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے. تو آخر میں بات یہاں تک پہنچتی ہے، حدیث لمبی ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے روزہ رکھا مجاہد، صرف لوگ کہیں گے بڑا بہادر تھا. بس وہ آپ کو لوگوں نے کہہ دیا، میرے پاس تو کوئی اجر نہیں ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. اسی طرح قرآن پڑھنے والا، خطیب، قاری، تقریر کرنے والا، اگر یہ ہمارا ذہن ہو کہ جب لوگ کہ واہ واہ جی او بلے جی بلے، اور تقریر جی تقریر، سبحان اللہ، نہیں، اگر یہ ذہن ہو تو پھر اس کا فائدہ اجر ملے گا نہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے سونے. اخلاص جو ہوتا ہے نا، خلوص نیت سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. دکھلاوے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جب ذہن میں کوئی دکھلاوے کی بات آئے، جس کے لیے بندہ دکھلاوا کر رہا ہے، کسی کو دکھلاوا کرے گا نا، بس اتنا ذہن میں بات بٹھا لے کہ یار یہ تو خود محتاج ہے، یہ مجھے کیا دے سکتا ہے، یہ مجھے کیا دے سکتا ہے. میں جو مجھے دیتا ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید دی ہے، نبی پاک کی رسالت نصیب فرمائی ہے، نبی پاک کو ہم نے رسول مانا ہے، جس نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہر چیز دی ہے، یار اس کے لیے عمل کیوں نہ کریں؟ چل جائے کہ ہم کسی کو دکھلاتے پھریں، وہ کیا دے سکتا ہے؟ بس یہ ذہن میں آ جائے، انشاءاللہ دکھلاوے والی بات ذہن سے نکل جائے گی. دیکھنا، توجہ فرمانا ذرا. جی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 روزے ہر ماہ کے، زیادہ سے زیادہ بندہ داودی روزہ رکھ سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ داودی روزہ کیا ہے؟ حضرت داود علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، پتہ ہے نا، معلوم ہے نا آپ کو. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس سے ہر روز مسلسل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، روزے دار فوش گوئی کرے نہ، جہالت والے کوئی کام کرے. اگر کوئی گالی دیتا ہے یا پھر لڑنے پہ اتر آتا ہے تو روزے دار کہتا ہے انی صائمن، میں روزے دار ہوں بھائی، روزے دار ہوں، میں لڑ نہیں سکتا تیرے کے ساتھ. اللہ فرمایا اس نے صبر کیا نا، یہ گالی دینے والے کا جواب نہیں دیا، گالی پہ صبر کیا. کوئی لڑنے والا لڑنا چاہتا ہے، اس پہ صبر کیا، اس کے ساتھ الجھا نہیں. فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا. سبحان اللہ. جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کانا اجودا بالخیر من ریح المرسلہ، اللہ کے نبی رمضان المبارک میں ایسے سخی ہو جاتے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، ایسے آپ سخی ہو جاتے. یعنی اجودا ایسے اجود کا معنی یہ بنے گا کہ آپ نماز پڑھنے میں بھی یعنی زیادہ بڑھ بڑھ کے نماز پڑھتے، قیام میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، صدقہ خیرات میں، آپ تیز ہوا کی طرح، حدیث میں آتا ہے کہ کمر بستہ ہو جاتے، آپ کمر باندھ لیتے، خود بھی جاگتے راتوں کو اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے بھائی، سبحان. ویسے روزہ خواہشات کو کچلنے کا نام ہے، صبر کا نام ہے. جناب افطاری رات کو ویسے تو مسائل بڑے ہیں، سحری کے مسائل ہیں، قیام و تلاوت قرآن پاک کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، پھر لیلۃ القدر کے مسائل ہیں. سبحان اللہ. جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے 5 تاک راتوں میں، آخری عشرے میں، فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ 83 سال بنتے ہیں
اتنی زیادہ عبادت، اتنی زیادہ. میں مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، فیکٹری کا مالک ہے کہ آپ نے بھائی ایک مہینے میں 5 راتیں اضافی طور پہ ایسا پوری رات کام کرنا ہے، ہاں جی، اور آپ کو میں 83 سالوں کی تنخواہ پوری کی پوری ایک مرتبہ یک مشت دے دوں گا. تو بندہ کوئی بیماری کا بہانہ بنائے گا؟ بولو. کوئی بوتلیں اٹھا کے پھرتا رہے گا، کارڈ لکھے ہوئے اس کے پرچوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیٹر پیڈوں پہ کارڈ لکھے ہوتے ہیں، بیماری یہ دوائی ڈاکٹروں کی. وہ آ کے پھر مسئلہ پوچھتے ہیں شیخ یعنی ابو عدنان صاحب سے، جناب شیخ منیر قمر صاحب سے مسئلہ شیخ دیکھو میں بیمار، میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں نا؟ چھوڑ سکتا ہوں. اب اس وقت اللہ کے بندے روزہ جب بندہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے کوئی کہے کہ 5 راتیں جاگو، بیمار بھی ہوگا تو جاگے گا، 5 راتیں جاگے گا، کام کرے گا، جو کام ڈیوٹی لگائے گا مالک، تو اس کو پتا ہے کہ میری زندگی سنور جائے گی. کیوں جی؟ دنیا کے راہ سے. لیکن آخرت کی زندگی کا پرواہ ہی نہیں. وہ بگڑتی ہے بگڑ جائے، برباد ہوتی ہے ہو جائے. ہمارا تو یہ حال ہے میرے پیارے بھائی. اللہ کے پیارے نبی استقبال رمضان آپ نے ایسا کیا، رمضان گزر گیا، سبحان اللہ، رمضان گزرنے کے بعد چاند رات آ گئی، اور وہ رات بھی میرے نبی نے عبادت میں گزاری کہ صبح عید کے اجتماع میں اللہ نے انعام عطا فرمانا ہے. کئی بندے روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو جب چاند نظر آتا ہے تو رات کو گلشرے اڑانے شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی جناب، میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح شرابیں پینا شروع کر دیتے ہیں، بہت کچھ نشے والی چیزیں، سارے کا سارا مہینے کا سارا عمل ایک رات میں برباد کر کے پھر برباد کر دیا. اللہ کے سامنے صبح عید کی نماز میں کیا لینے جا رہا ہے؟ کس منہ سے جائے گا؟ کیا انعام ملے گا ادھر سے؟ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے. ہمارے جو بیمار ہیں، بہنا بھائی، والدین، بڑے چھوٹے، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو میرے والدین سمیت جو ہم میں سے چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ سب سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں زندوں کو بھی ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. جو دلوں میں نیک خواہشات اٹھ رہی ہیں، اللہ سب کی ساری اللہ پوری فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.